وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة يجنأ ينحنى. الرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن سوریہ. اس حدیث کا تعلق بھی حدود سے ہے اور اس کا موضوع یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اسلامی ریاست میں جو اہل ذمہ ہیں، جو کفار رہتے ہیں ہماری پناہ میں، ان میں سے اگر کوئی زنا کا ارتکاب کر لے اور اس کا قضیہ حاکم کے سامنے پیش ہو جائے تو اس پر اسلامی حد قائم ہوگی، اس پر اسلامی حد قائم ہوگی اور جو اسلام کا قانون ہے وہی ان پر نافذ ہوگی. چنانچہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ ان کے درمیان آپ فیصلہ کیجئے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق. اشارہ ان کفار کی طرف ہے جو اسلامی ریاست میں جو ہے وہ قیام پذیر ہیں، تو وہ اپنی عبادات کے نظام میں آزاد ہیں، جس طرح چاہے کریں، لیکن اگر کوئی کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اسلامی حد ان پر نافذ ہوگی. تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ان الیہود جاؤ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فذکروا لہ اور آ کر ذکر کیا کہ ان امرأۃ منہم رجلا زنایا کہ ہم میں سے ایک عورت اور مرد نے زنا کر لیا ہے، دونوں یہودی ہیں اور زنا کا ارتکاب کر لیا. نبی علیہ السلام کے پاس کیوں آئے ہو؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو سچا رسول مانتے تھے. یہ آپ کی خدمت میں آنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آپ کو سچا رسول مانتے تھے. اور یہ خود قرآن نے ذکر کیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کہ یہودی ہمارے نبی کی صداقت کو اس طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن ان کا کبر، ان کا حسد اور بغض اور عناد قبول حق میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو اس لیے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ وہ آپ کو سچا رسول مانتے تھے اور جو فیصلہ آپ صادر فرمائیں گے وہ حق ہوگا. یا پھر ایک وجہ اور ہو سکتی اور وہ یہ کہ تورات میں تو زنا کی سزا رجم. ہو سکتا ہے اسلامی شریعت میں کوئی تخفیف ہو، کوئی نرم سزا ہو، کیونکہ بہت سے مسائل میں دین اسلام میں نرمی اور تخفیف جو ہے وہ قائم کی گئی ہے. جیسے آپ نے کل پڑھا کہ سابقہ قوموں میں ان قتل نفس کی سزا قصاص ہی تھا، جان بدلے جان کی، لیکن شریعت مطہرہ ہمارے اس دین میں قصاص بھی ہے اور اگر مقتول کے ورثاء دیت قبول کر لیں تو دیت بھی ہے، جو کہ ایک آسان شکل ہے. یہود اس لیے آئے کہ ہو سکتا ہے دین اسلام کو آسان راستہ ہو. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما تجدون فی التوراۃ فی شأن الرجم، تورات میں رجم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تم بتاؤ ذرا، تورات میں رجم کے بارے میں کیا حکم؟ نبی علیہ السلام جانتے تھے
کہ تورات میں بھی جو ہے وہ رجم ہی ہے، یہودی اس کا اقرار کر لے، اور قرآن میں بھی رجم ہے، تاکہ انہیں احساس ہو کہ اس معاملے میں ان کی شریعت اور ہماری شریعت متفق ہے، ایک ہی ہے، تاکہ وہ سوچیں اور غور کریں کہ بہت سی امور میں شریعت مطہرہ ان کی شریعت کی تائید کرتی ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ قبولیت کا راستہ ہموار ہو۔ فقالوا، انہوں نے کہا کہ نفضحہ، تورات میں رجم نہیں ہے بلکہ فضیحت ہے، ان کو ذلیل کرنا، ویجلدون، کوڑے مارنا، رجم کی سزا نہیں ہے بلکہ ذلیل کرنا اور کچھ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، تنبیہ کرنا اور پشت پر کوڑے مارنا، یہ سزا ہے۔ تو یہودی عالم جو پہلے یہودی تھے پھر اسلام قبول کر لیا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کذبتم، تم جھوٹ بول رہے، ان فیہ الرجم، تورات میں زنا کی سزا رجم موجود ہے۔ فاتوا بالتورات فنشروها، وہ تورات لے آئے اور اس کو کھول کر بیٹھ گئے۔ فوضع احدهم یدہ علی آیت الرجم، تو ایک یہودی نے جو رجم کی آیت تھی اس پہ اپنا ہاتھ رکھ لیا تاکہ وہ آیت نظر نہ آئے۔ اب دائیں بائیں سے پڑھ رہے ہیں، اس آیت کو نہیں پڑھ رہے، وہاں ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ فقرأ ما قبلها، ما قبل آیتیں پڑھی، وما بعد، اور بعد کی آیتیں پڑھی۔ فقال له عبداللہ بن سلام، تو جناب عبداللہ نے فرمایا ارفع یدک، کہ اپنا ہاتھ ذرا اٹھاؤ۔ فرفع یدہ، ہاتھ اٹھایا، فاذا فیہا آیت الرجم، تو ہاتھ کے نیچے رجم کی آیت موجود تھی۔ فقال صدق یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے۔ فامر بہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجما، نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان دونوں کو رجم کر دیا جائے، رجم کر دیے گئے۔ قال، راوی فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر، فرأیت الرجل یجنع للمرأة یقیہ الحجارہ، دونوں کو اکٹھا گاڑ کر پتھر مارے جا رہے تھے، تو دیکھا کہ وہ شخص، وہ یہودی مرد، وہ عورت کو ڈھانپ رہا تھا، چھپا رہا تھا کہ اس کو پتھر نہ لگے، مجھے لگ جائے، اس کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن بہرحال رجم اس نے بھی ہونا تھا۔ یجنع بمانا ینحی، جھکنا یا ڈھانپنا اور چھپانا۔ رجل الذی وضع یدہ علی آیت الرجم، وہ عبداللہ بن سوریہ، جس شخص نے اپنا ہاتھ رکھا تھا رجم کی آیت پر، اس کا نام عبداللہ بن سوریہ ہے۔ تو اس سے یہودیوں کی ایک جو خباثت اور ان کا خبث باطن اور ان کا عناد واضح ہوتا ہے۔ جو قرآن نے کہا ہے اللہ کی آیتوں کو چھپانے والے، تحریفیں کرنے والے، یہ ان کا فعل ہے۔ بالکل ایسا ہی ایک واقعہ اور بھی پیش آیا۔ نبی علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک یہودی کو دیکھا کہ اس کا لوگوں نے منہ کالا کیا ہوا ہے اور اس کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں اور کوڑے بھی مار رہے ہیں۔ تو آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اس نے زنا کیا۔ فرمایا کہ زنا کی سزا منہ کالا کرنا اور کوڑے مارنا، رجم نہیں ہے؟ تو انہوں نے اسی طرح جو ہے وہ پہلے انکار کی کوشش کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ رجم کی سزا تورات میں موجود تھی، لیکن پھر ہمارے علماء بیٹھے اور انہوں نے بیٹھ کر ایک تصفیہ کیا اور ایک فیصلہ کیا کہ رجم کی سزا چونکہ شدید ہے تو اس کو تبدیل کر دیا جائے، اور اس کی جگہ یہ 2 سزائیں کوڑوں کی اور منہ کالا کرنے کی یہ رکھ دی جائے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تبدیل کرنا اور اللہ کے احکام کو تبدیل کرنا، کہ اپنے مشوروں کے ذریعے شریعت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ یہود، ان کی عقائد تو انتہائی خطرناک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی کوشش سے نبی بن سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نبوت کا پیغام کسی شخص کو دے تو وہی نبی بنتا ہے۔ اپنی کوشش سے بھی انسان نبی بن سکتا ہے، اگر وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو عمل کرتے کرتے اس مقام پر وہ پہنچ سکتا ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتے۔ بلکہ انہوں نے کچھ مدارس کھولے ہوئے تھے کہ ان مدارس کا کورس پڑھنے والا یہاں سے جب فارغ ہوگا تو نبی بن کر فارغ ہوگا۔ یہ ان کا کردار۔ تو انتہائی یہ اسلام کی دشمن یہ قوم ہے
جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں قیامت تک برستی رہیں گی، جس کے ثبوت ہم نے یہاں بھی ملاحظہ کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حدود غیر مسلم بھی اگر اسلامی ریاست میں کوئی ایسا عمل کریں گے جو حد کا متقاضی ہے تو ان کا فیصلہ شریعت کے قانون کے مطابق کیا جائے گا۔